اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول روز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچے کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہاتھی کے ہیں۔ یمن کا بادشاہ ابراہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابراہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی داعیہ کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی بھی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چاچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اس سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھیں، نام ختیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن باصلاحیت تھیں، وہ بھی تجارت کرتی تھیں۔ وہ اپنا مال ملک شام بیچتی تھیں۔ حضرت ختیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کو زبان سے کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے۔ بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے امراء کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم رابی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر آرام کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ رابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب غور سے دیکھا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا لیا اور پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔
راوی نے کہا خدا کی قسم اس درخت کے سائے تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والے حالات دریافت کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران آنے والے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائیں اس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش منظور کر لی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا، نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو طالب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی مدد فرماتے، مصیبت زدہ لوگوں کی کام آتے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتا